سال 1962 جب پورے چائنا میں صدر ماؤ کی پالیسیز ناکام ہو رہی تھیں اور عام جنتا میں اس کے خلاف غصے کی لہر بڑھ رہی تھی، اس سب کو دیکھتے ہوئے صدر ماؤ نے اپنی ناکامی تسلیم کرنے کی بجائے اپنے ہی قریبی ساتھی کو قید کروا دیا۔ اس شخص کا نام تھا شی زونگ زن۔ اس شخص کو تو قید کر لیا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کم عمر بیٹے کو بھی قید کیا گیا۔ اس لڑکے کو تو بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن اسے پھر شہر سے بھی نکال دیا گیا۔ وہ لڑکا 2 وقت کے کھانے کی تلاش میں دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہنے پر مجبور ہو گیا، جہاں وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا تھا اور رات کو ایک ایسی گفا میں رہا کرتا تھا جو کیڑے مکوڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی اس لڑکے نے ہار نہ مانی اور زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کیا۔ جی ہاں، ہم ایک ایسے لڑکے کی بات کر رہے ہیں جس کی مٹھی میں 141 کروڑ آبادی والے دیش کی طاقت موجود ہے، جس سے اس کے مخالفین ہی تو کیا، اس کے قریبی لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام اور کوئی نہیں بلکہ شی جن پنگ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شخص کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ 1949 میں چائنا کے آزاد ہونے کے 4 سال بعد ماؤ کی نیشنل پیپل کانگریس کے وائس چیئرمین شی زونگ زن کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا۔ چائنیز حکومت کے کئی معاملات میں اس کے باپ کا اثر و رسوخ شامل رہا۔ 1963 میں ماؤ کی مسلسل ناکام پالیسیز کے بعد چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر سے ہی ماؤ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، لہٰذا ماؤ سے طاقت چھین لی گئی اور نئے لیڈرز کو دیش کی باغ دوڑ سنبھالنے میں لگا دیا گیا۔ حکومت سے نکالے جانے کے بعد ماؤ نے نئے لیڈرز پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ اس سب میں شی جن پنگ کے پتا، جنہوں نے پہلے ماؤ کی حکومت میں ان کا ساتھ دیا تھا، وہ اب اس نئی حکومت کے معاملات بھی سنبھالنے لگ گئے، جس سے ماؤ اور شی جن پنگ کے پتا کے درمیان دوریاں بڑھنے لگیں۔ 1966 میں ماؤ نے طاقت واپس لینے کے لیے پورے دیش میں ایک نئی تحریک چلانے کا اعلان کیا، جسے پھر کلچرل ریولوشن کا نام دیا گیا۔ ماؤ نے اعلان کیا کہ یہ نئی سرکار امریکہ کے کیپٹلسٹ نظام کو پورے چائنا میں پھیلانا چاہتی ہے اور اس سے اصل چائنا کا مقصد ہی تباہ ہو جائے گا۔ ماؤ نے یونیورسٹیز سے ینگ سٹوڈنٹس کی ایک فورس تیار کروائی اور اس فورس کو ریڈ گارڈز کا نام دیا گیا۔ یہ نوجوان ماؤ کے وفادار ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ یہ اپنے پاس ماؤ کی ایک ریڈ بک لیے گھومتے تھے اور ان کے بازو میں ریڈ آرم بینڈز بھی ہوتے تھے۔ اس فورس کا کام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا جو ماؤ کی آئیڈیالوجی کے خلاف تھے۔ اس تحریک کے چلتے پورے چائنا میں حالات بگڑ گئے، گلی گلی خون خرابہ ہونے لگا، ہر کسی کو پکڑ کر مارا جانے لگا۔ کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اس تحریک کے خلاف تھے، مگر انہیں بھی نہ بخشا گیا۔ ان کو بھی ریڈ گارڈز نے اپنا ٹارگٹ بنا ڈالا۔ پورے دیش میں اس ریولوشن کے نام پر ڈر سا ماحول بن گیا تھا۔ اسکول اور یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا اور اسٹوڈنٹس کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسی باعث کم عمر شی جن پنگ کی پڑھائی بھی رک گئی۔ شی جن پنگ کے پتا، جو پہلے ماؤ کے ساتھ تھے مگر بعد میں نئی لیڈرشپ کے ساتھ حکومت کا حصہ تھے، ان کو بھی ریڈ گارڈز کے ہاتھوں ٹارگٹ کیا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ شی جن پنگ کی ماں کو گلیوں میں گھسیٹا گیا اور انہیں غدار ٹھکرا دیا گیا۔ اس سب میں شی جن پنگ کی بہن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور پھر اسے مار دیا گیا۔ اس وقت شی جن پنگ کی عمر 15 سال تھی اور اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا۔ شی جن پنگ کو بھی لگ بھگ مار ہی دیا جاتا، مگر وہ کسی طرح بچ کر نکل گئے اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں جا کر چھپ گئے۔ شی جن پنگ نے اس دوران 4 سالوں تک اپنے پتا کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا اور رات ایک ایسی گفا میں رہنے پر مجبور تھا جہاں کیڑے مکوڑے بھی رینگتے تھے۔
بعد میں ماؤ کو احساس ہوا یہ کلچرل ریولوشن دیش کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام زیادہ کر رہی ہے۔ اسی لیے سال 1968 میں ماؤ نے کنٹرول واپس لینے کے لیے ریڈ گارڈ سسٹم کو ختم کر دیا اور اس تحریک کو بالآخر روک دیا گیا۔ یہ تحریک 10 سال تک رہی اور لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے۔ سال 1976 میں ماؤ کی خراب صحت کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ماؤ کے جانے کے بعد چائنا کی کمیونسٹ پارٹی میں ایک نئے لیڈر ابھر کر آئے، ڈن زاؤ پنگ، جنہیں فادر آف ماڈرن چائنا کہا جاتا ہے، اور انہی کے وقت میں چائنا نے ترقی کرنا شروع کی۔ In China's Deng Xiaoping, Deng, presiding over an economy devastated by the Cultural Revolution, was opening up the country to foreign investment and trade. حالات سدھر جانے کے بعد جوان شی جن پنگ کو کچھ کرنے کا موقع ملا۔ شی جن پنگ نے پہلے اپنی پڑھائی پوری کی اور پھر انہوں نے کمیونسٹ یوتھ لیگ میں جانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ شی جن پنگ نے کئی بار چائنا کی کمیونسٹ پارٹی جوائن کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ شی جن پنگ کو کل 10 مرتبہ پارٹی جوائننگ سے نکالا گیا۔ بالآخر 1974 میں 11ویں مرتبہ اس کو پارٹی میں شامل کر لیا گیا۔ سال 1975 سے سال 1979 تک شی جن پنگ نے بیجنگ کی ایک یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ میں پڑھائی کی۔ سال 1982 میں ان کو چائنا کے صوبے زینڈیک میں ڈپٹی سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہاں پر شی جن پنگ نے خوب کام کیا۔ کرپشن کے خلاف شی جن پنگ کا بہت تگڑا سٹینس تھا۔ اسی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں ڈپٹی سیکرٹری سے مین سیکرٹری پر پرموٹ کر دیا گیا۔ چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کے لیڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ ماؤ کی تھیوریز بھی پڑھیں۔ سال 1998 سے 2002 کے درمیان شی جن پنگ نے سنگوا یونیورسٹی سے مارکسسٹ تھیوری میں ایجوکیشن پوری کی۔ اسی دوران سال 1999 میں ان کو فوئیجان صوبے کا وائس گورنر لگا دیا گیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے کرپشن کے خلاف بھرپور کام کیا اور کچھ ہی سالوں میں اپنے صوبے میں کرپشن ختم کر ڈالی، اور اسی وجہ سے انہیں گورنر اپوائنٹ بھی کر دیا گیا۔ مگر اس نوجوان شی جن پنگ کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ انہوں نے سوچا بہت ہو گیا صوبے صوبے کا کھیل، اب تو مجھے پورا کا پورا چائنا چاہیے۔ شی جن پنگ کی کرپشن کے خلاف بھرپور کارکردگی اور اونچی جگہوں پر سورس ہونے کے بعد سال 2002 میں انہیں کمیونسٹ پارٹی کی 16 سینٹرل کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ 2007 آتے آتے انہیں کور کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا گیا، اور یہاں سے انہوں نے مزید ٹاپ پوزیشنز پر آنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ شی جن پنگ کے لیے اب راستے پہلے سے اور آسان ہوتے جا رہے تھے۔ مارچ 2008 یہ وہ وقت تھا جب شی جن پنگ چائنا کے وائس پریزیڈنٹ بن گئے، اور اس کے بعد یہ صرف اپنی منزل پانے کے ایک قدم کی دوری پر تھے۔ چائنا میں اس وقت یہ قانون تھا کہ کوئی بھی صدر 2 مرتبہ سے زیادہ چائنا کا صدر نہیں بن سکتا۔ سال 2013 آتے آتے چائنا کے اس وقت کے صدر ہو جن تاؤ نے اپنی سیکنڈ ٹرم بھی پوری کر لی تھی، اور تب یہ بحث چھڑ پڑی کہ کون ہوگا چائنا کا اگلا صدر۔ اس سب میں چائنا کی نیشنل پیپل کانگریس میں شی جن پنگ کا نام سامنے آیا، اور کسی کو بھی اس نام سے اختلاف نہ تھا۔ شی جن پنگ کی کرپشن کے خلاف بھرپور کارکردگی، صوبوں میں محنت اور پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس نام پر راضی تھے۔ 14 مارچ 2013 اب وہ وقت دور نہ تھا جس کو لے کر شی جن پنگ نے دن رات محنت کی اور اس منزل کو پانے کے لیے کئی قربانیاں دی۔ چائنا کی نیشنل پیپل کانگریس میں ووٹنگ کروائی جاتی ہے، اور شی جن پنگ 3000 ووٹ لے کر چائنا کے صدر بن جاتے ہیں۔ شی جن پنگ نے پاور میں آتے ہی سب سے پہلے وہ کام کیا جو کام وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے تھے، اور اس کام میں انہیں
खासी महारत हासिल थी। उन्होंने पूरे देश में करप्शन फ्री चाइना की तहरीक शुरू कर दी। The Chinese president is known for his campaign against corruption, which runs rife through the Chinese government from small towns to megacities. इस तहरीक के चलते शी जिनपिंग ने पूरे चाइना में क्रैकडाउन शुरू करवा दिया। शी जिनपिंग जब भी जनता के सामने जाते, इनके सामने यही कहा करते थे कि जब तक चाइना से करप्शन खत्म नहीं होगी, चाइना तरक्की नहीं कर पाएगा। इस क्रैकडाउन के चलते बहुत से लोगों को करप्शन के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई। बहुत से लोगों को पार्टी ओहदों से भी निकाल दिया गया। इस कैंपेन में 2 सालों के दौरान तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को वार्निंग्स दी गई, जुर्माने किए गए और कईयों को पार्टी से भी निकाला गया। इस तहरीक का शिकार सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और निचली सतह पर पार्टी के लोग ही बस नहीं थे, बल्कि टॉप पोजीशंस पर बैठे लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया और इन्हें जेलों में डाला गया। पूरे चाइना में एक डर सा माहौल बन गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोग शी जिनपिंग की इस पॉलिसी पर तनकीद करना शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए, शी जिनपिंग तो माओ से भी ज्यादा खतरनाक निकल रहा है। शी जिनपिंग के इस पॉलिसी के चलते पूरे चाइना में करप्शन तो खत्म हुई, मगर इसका शिकार वो बेकसूर लोग भी बने जिन्होंने करप्शन कभी ना की थी। कई लोग तो शी जिनपिंग की इस पॉलिसी को करप्शन नहीं बल्कि ऑपोजिशन को दबाने का नाम देते थे। शी जिनपिंग ने पावर में आते ही पूरे चाइना में अपना डर और दबदबा बनाने के लिए बदतरीन सेंसरशिप लगा दी। इस सेंसरशिप के चलते हुए चाइना में हुकूमत के खिलाफ बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। कोई भी शख्स हुकूमत के खिलाफ बात तक नहीं कर सकता। मीडिया पर भी मुकम्मल सेंसरशिप लगा दी गई। चाइनीज मीडिया दिन रात चाइनीज गवर्नमेंट की तारीफें बताता रहता है। जो शख्स हुकूमत के खिलाफ लिखता या बोलता पकड़ा जाए, इसे और इसकी फैमिली को रातों रात नामालूम मुकाम पर गायब कर दिया जाता है। चाइना में यूट्यूब, फेसबुक और विकिपीडिया पर भी पाबंदी है। चाइना ने अपने लोगों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी पाबंदियां लगा रखी हैं। चाइना ने खुद का फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप बनाया हुआ है। पूरे चाइना में गैर मुल्की मीडिया पर भी पाबंदियां हैं। कोई भी शख्स किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ बात तक नहीं कर सकता। चाइना में लोग पढ़ेंगे क्या, देखेंगे क्या, करेंगे क्या, सब चाइनीज गवर्नमेंट ही तय करती है। चाइना में आज भी दुनिया का बदतरीन सेंसरशिप लगा हुआ है। इन पॉलिसियों के चलते हुए कई लोगों ने शी जिनपिंग को चाइना का दूसरा माओ भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि शी जिनपिंग माओ की थ्योरीज को ज्यादा पसंद करते हैं। शी जिनपिंग ने 2018 में एक और कानून भी पास करवा लिया। शी जिनपिंग ने फिक्स्ड प्रेसिडेंट टर्म को खत्म कर डाला। इस कानून से पहले कोई भी शख्स ज्यादा से ज्यादा 2 बार चाइना का सदर बन सकता था, मगर इस कानून को बदल दिया गया। शी जिनपिंग अब अपनी आखिरी सांसों तक चाइना के सदर रहेंगे और कोई भी इनकी जगह ना ले सकता है और ना ही इसको चैलेंज कर सकता है। शी जिनपिंग ने पहले से तरक्की करते चाइना को मजीद आगे ले जाने के लिए वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका मकसद चाइनीज प्रोडक्ट्स को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया जाना था। इस इनिशिएटिव के तहत चाइना ने बहुत से देशों में इन्वेस्टमेंट्स की और इनके साथ काफी एग्रीमेंट्स किए। शी जिनपिंग के दौर में चाइना की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो चाइना ने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे किए। कहा जाता है पूरी दुनिया में अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया से अपनी बात मनवा सकता है तो वो बस चाइना ही है। चाइना ने जापान के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की, मगर इसमें कुछ ज्यादा बदलाव ना आ सका। शी जिनपिंग ने इस दौरान अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत ललकारा है। चाइना ने इंटरनेशनल फोरम पर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां अमेरिका के खिलाफ बात ना की हो। अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान कर रखा है और अमेरिका में चाइनीज प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी भी बढ़ा रखी है।
شی جن پنگ نے امریکہ کے ورلڈ آرڈر کے خلاف اپنا ورلڈ آرڈر بھی لانچ کر رکھا ہے۔ شی جن پنگ نے رشیا سے دوستی کو اور بڑھایا اور بہت ہی کمال طریقے سے مڈل ایسٹ میں دہائیوں سے چل رہے امریکی دبدبے کو ختم کیا۔ شی جن پنگ نے سعودی عرب میں امریکہ کو نکال باہر کیا۔ اس کے علاوہ شی جن پنگ نے ایران اور سعودی عرب کی آپس میں دوستی کروا کر پوری دنیا میں ایک اچھا امیج کریٹ کیا۔ چائنا اب دنیا کی نمبر 1 اکانومی بننے کے بالکل قریب ہے اور اس سب میں شی جن پنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں اپنی ہیجمنی قائم کر لے گا۔